खतीब पाकिस्तान, खतीब अहले हदीस, तर्जमान मसलक हक अहले हदीस, बुलबुल कुरान जनाब कारी अब्दुल रहीम कलीम साहब ऑफ डेरा गाजी खां और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएँगे। तशरीफ़ लाते हैं जनाब कारी अब्दुल रहीम साहब कलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सारे बुजुर्ग भाई ज़ौक़ शौक़ प्यार मोहब्बत दे नाल दुरूद शरीफ पढ़ लवो। थोड़ी आवाज़ उच्ची करो, इको नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं ठीक है, तुझे नहीं छेड़ना, बस हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دھل گئے ستیاں نہ وقتی میں ونجا ستیاں نہ وقتی میں ونجا اس وقت وچ کچھ کر دکھا اللہ نو منا اج وقت ہے روزے قیامت سخت ہے دل نال سب توبہ کرو دل نال سب توبہ کرو مردود تھی کہ نہ مرو او سارا سفر دشوار ہے اج باہر رحمت موج وچ دن رات ٹھاٹھا ماردا بن دے جڑے قرآن دے اللہ دے ہر فرمان دے بن دے جڑے قرآن دے رسول اللہ دے ہر فرمان دے او سرخرو میدان دے نظریا کنارہ پار دا اج باہر رحمت موج وچ دن رات ٹھاٹھا مار دا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام ایک دن اللہ دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین اپنے شگرد نو بلاندے نے شگرد سارے رسول دے سارے شگرد عظمت والے لیکن اس شگرد نو بلایا جیدہ ایمان تو مضبوط ہے لیکن جسمانی طور تے کمزور ہے شاید اللہ دے پیارے محبوب کریم دنیا والے نو سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے اے میرے یار دیندار دین دی بہار سیدنا عبداللہ ابن مسعود سارے مل کے کہو گونج آوے رضی اللہ ہو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میرے یار میں نو قرآن سنا کی فرمایا نے صحابی شگرد اپنے استاد نو قرآن سنا رہے ہیں دنیا والیاں نو سبق چلنا ملدا ہے کہ وہ دنیا دے اندر رہون کھاون پاون زندگی ہنڈاون والے ہو دنیا دے اندر بندے نو شوق ہونا چاہیے کہ میں سننی کیری چیز ہے
ذرا رسول دی پسند نو اپنی پسند بناؤ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں آ میرے یار میں نو قرآن سنا سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرما دن اے دو جہانہ دے سردار نبیہ دے امام پیر و مرشد محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین تسی تے صاحب قرآن نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ اللہ تعالی نے سچ دے نال حق دے نال تواڈے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہے تواڈے ہوندیاں میں قرآن سناواں اے بات ٹھاندی نہیں چھکدی نہیں پیارے محبوب کریم تسی موجود ہو تواڈا تے شان ہوئے جتے تسی موجود ہو کوئی نبی بھی امامت نہیں کرا سکتا تواڈا تے شان ہوئے کہ جتے تسی موجود ہو کوئی اللہ اکبر کوئی اچھا نہیں ہلا سکتا جو مالک نے اعلان فرمایا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صحابی کہندہ ہے اللہ دے پیارے محبوب تواڈے ہوندیاں میں قرآن سناواں سورت دے ہوندیاں کون ڈیوے بھالے جدی عظمت اسرائے وَدَاعِيًا مِّنَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر پر محبوب کریم نے اپنے پیارے فرمان دے نال وضاحت فرما دیتی کہ وہ میرے یار دیندار جدوں او رسول جیرا نبیاں دا امام ہے او رسول جن دی موجودگی دے اندر کوئی بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا جس گل نو خود پسند کرے تو ان دے حکم منن والے نو مسلمان کہندے نے ان دے نافرمان نو مسلمان نہیں کہندے ہن حکم دی تعمیل کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے میرے پیارے یار دیندار دین دی بہار میں دوسرے دی زبان تو قرآن سننا پسند کردہ کی فرمایا دوسرے دی زبان تو خاص کر اپنے شاگرداں تو اپنے برخورداراں تو ساڑھے کی حالات نے مہنگائی گرمی بیماریاں فساد انہیں دا اصل سبب کی ہے کدے سوچا ہے اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جیری قوم ناپ تول دے اندر ماپ دے اندر کمی پیشی کر دی ہے اللہ کریم انہاں دے اتے کاج سالی بھیج دے مہنگائی بھیج دے اس طرح بھیج دے کہ بارشاں بند ہو جانے اللہ اکبر کمزور ایمان والے نے سانوے سمجھایا ہے کہ ساڑھا پانی انڈیا بند کر رہا ہے امریکہ ساڑھا کھانا بند کر رہا ہے ساڑھے اتے مہنگائی فلاں مسلط کر رہا ہے میں کہنا کوئی ساڑھے اتے مہنگائی نہیں مسلط کر سکتا کوئی میرا رزق تو پانی نہیں روک سکتا جو مقدر میرا اللہ نے قدر اللہ ما شاء فعل جو اللہ نے میرا مقدر بنایا ہے کوئی روک سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے محبوب کریم نے فرمایا جی تھوڑی تھوڑی بارش ہوندی ہے نا اس وجہ تو ہوندی ہے کہ جانور موجود نے اگر جانور نہ ہوندے تو یہ تھوڑی بارش ہی نہ آویا بارشاں کیوں بند نے قات سالی کیوں ہے سونے ورگے زمین دے رقبے پلاٹ اجڑے تے ویران پہنے مربیاں دا مالک مقروض ہو کے رو رہا ہے آخر ان دا صد باب کیے کسے تجارت بھائی گلہ نہ کرو بھائی اللہ تو جزائے خیر دے کسے تجارت برکت نہیں رہی
ہوں دا سبب تلاش کرنا ہے وجہ ہے سبب ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا سمجھ دیو انہارا اسی بھی نہر کہنے ہیں عربی وچ بھی نہر نو نہر ہی کہنے ہیں ساڑیاں جتنیاں بولیاں پاکستان وچ بولیاں جاندے ہیں انہاں ساریاں وچ بھی نہر نو نہر ہی کہنے ہیں قرآن ہی کہندے انہارا نہراں کیویں چل دی ہیں پانی کیویں وگدا ہے آسمان تو بارش کیویں ہوندی ہے ان دا سلسلہ سمجھایا گیا وہ سلسلہ اساں سمجھ جائیے تو اس طرح دی گرمی وچ بندے ویکھو نا بیچارے اللہ اس گرمی وچ بیٹھنا قبول فرما لے مالک کریم ساڈے گناہاں نوں نہ دیکھ اپنی رحمت دی برکھاں برساں پوری دھرتی دے اوتے اپنی جتھے جتھے پانی دی ضرورت ہے اپنی رحمت دا پانی بارش دے ذریعے بھیج دے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا پڑھو بھائی دل دے اندر گوڑے چھڑ دیو بھائی دیکھو نا سدھے ہو کے بیٹھو جی میں قرآن بندہ پڑھن واسطے بیٹھ دے نا اوے سنن واسطے بیٹھے جرا تھک گیا ہے انہوں بنی تو کوئی نہیں بیٹھا نا وہ چلا جاوے باہر جنہیں بیٹھنا ہے احسان کر کے نہ بیٹھے بلکہ اپنی آخرت سدھارن دی خاطر اپنے رب کو رحمت دی اللہ اکبر اپیل دی خاطر بیٹھے اس انداز نال بیٹھو نال دل دے اندر یاد کر لو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تسی استغفار کرو تسی بخشش منگو تسی آؤ رونا تواڈا کم ہے تواڈے رومن وچ دیر ہو سکدی ہے مالک دے راضی ہومن وچ دیر کوئی نہیں تیرے میرے منگن وچ سوال کرن وچ دیر ہو سکدی ہے مالک دے سنن وچ دیر نہیں اجیب دعوت الدائی اذا دعان وہ تو مالک خود خیری ہے وقال ربکم ادعونی استجیب لکم تیرے میرے رومن وچ دیر ہو سکدی ہے اللہ سونے دے راضی ہومن وچ دیر نہیں پتہ نہیں تو اسی کتھے چلے گئے ہیں کسی اور پاسے رسول دا طریقہ چھڑ دیتا فرمایا جس ٹائم بندے رومن لگ جاندن اللہ دے ہومن لگ جاندن اللہ دا ذکر کر دن آخرت دا فکر کر دن مرن دی تیاری کر دن رب دے قرآن نو پڑھ دن رسول دے فرمان نو پڑھ دن انہاں دے حال کیوں دن وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ پہلے سمجھایا گیا ہے جتھے اہل بیت رسول دا ذکر ہے نا اہل بیت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول دے پیارے گھرانہ سبحان اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سارے گھرانے دی جتھے اللہ پاک نے ذکر خیر بیان فرمایا ہے نا نال سمجھا دیتا ہے وَذِكُرْنَا اور یاد کرو پڑھو تسی ما یتلا فی بیوتکن اپنے گھران دے اندر آیات اللہ ایک قرآن دیا سونی آیتاں پڑھ لو والحکمہ دوسرا حکمت والی حدیث نو پڑھ لو کی سمجھایا گیا اسی دو میں چیزیں چھڑ کے بیٹھے ہیں قرآن پڑھ کے بندے بھلائی بیٹھے رہے ویکھیا نہیں ہن حالات ساڈے سٹیج دے اے بنے نے کہ او اعلان کر دے نے آؤ بھائی سٹیج تے کوئی سنان والا ہے گانیاں دی طرز وچ شعر و شاعری کرن والے تا آ جاندے نے قرآن سنان والا کوئی نہیں اٹھدا غیرت دلا رہے ہیں میرا حق بندا ہے کہ دسو سانو اللہ نے شعر و شاعری واسطے پیدا کیتا ہے کس واسطے پیدا کیتا ہے اپنے ذکر کرنے واسطے اپنے قرآن دی تلاوت کرنے واسطے اپنے محبوب دی حدیث یاد کرنے واسطے چھوٹا بچہ تے قرآن حدیث رسول سنا گیا ہے
لیکن اسی کدے حدیث رسول یاد بھی کیتی ہے؟ ساڑے گھر قبرستان دی مانت نہ قرآن دی تلاوت نہ حدیث دی تلاوت، پھر برکت کتھوں آوے؟ وَاذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، فرمایا اللہ تعالیٰ دے قرآن وچوں اعلان ہویا اپنے گھران دے اندر ایویں نہ رہیا کرو بلکہ قرآن دی بھی تلاوت کیتی کرو، آیات اللہ والحکمت مراد حدیث رسول دی بھی تلاوت کر لو۔ قرآن بھی رسول نے سانو سنایا ہے تو اللہ دی طرفوں آیا ہے، تو رسول دا فرمان بھی رسول اللہ دی طرفوں آیا ہے تو رسول نے فرمایا ہے، قرآن بھی سچا ہے، نبی دا فرمان بھی تو سونے نبی نے فرما دیتا ہے ترکت فیکم امرین، کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، کم پاک رسول نے دو چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، رسول خدا دے فرمان تو پوچھ ساڑے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ، ساڑے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ، میرا مسلک حنفی نہ شافی، میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی۔ تو ہی یاد کر میرا مسلک ساڈا مسلک حنفی نہ شافی، سانو دین محمد ہے کافی، میں مقلد حنبل نہ مالک دا، میں مطیع رسول تے خالق دا، اطاعت نبی ہے اطاعت خدا، اطاعت نبی ہے اطاعت خدا، اطاعت رسول ہے اطاعت اللہ، کتاب الہدا فرقان تو پوچھ، ساڑے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ دو چیزیں ہیں جیریاں گھارج پڑھنی ہیں، کتنی ہیں؟ اخبار روزانہ پڑھدا ہے، قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ بند کرو بھائی، دیکھیں نا کنجر خانے بھی نال لے آندے ہو تسی، موبائلاں وچ گندیاں گندیاں آوازاں مسجد ہیں تے اے چلا دیندن، جنازے وچ بیٹھن تے چلا دیندن، قرآن دی تلاوت وچ بیٹھن تے کنجراں نو چلا دیندن۔ گزشتہ ہفتے میں گیا چونیاں جتھے مرکزی مسجد اہل حدیث ہے نا، اتھے نال عیسائیاں دا گرجا ہے، وہ گرجا دے وچوں مغرب تو بعد وہ عبادت کر دے پہ ہیں، انہاں دی عبادت کی ہے ایک تے اے جی میں توڑے موبائل بول دیں نا، ایک تے اے وچوں ساز انسار ہے، نال ہی ڈھول ہن، میں پتہ چلتا ہے جی میں کوئی قوالی بھی آدھا ہوئے، میں کوئی قوالی کہہ رہے ہیں، کہتے نہیں انہاں دا مذہب ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ میں کہا پھر مسلمانوں نو حیات شرم نہیں ہوندی؟ رسول شیطانی آوازاں ختم کرنے واسطے ہے، وہ عیسائی بھی اس طرح دی آواز کڈن، بھنگڑے پاون، موسیقی چلاون، عیسائی بھی گندیاں آوازاں کڈن، ساڈا رسول فرما دے میں الجرس مزامیر الشیطان، خبردار گھنٹیاں دیاں گندیاں آوازاں شیطان دی آوازاں نے، اے ڈھول دیاں آوازاں، بین دیاں آوازاں، اے گندے موبائلاں دیاں آوازاں، شیطانی آوازاں وچوں آوازاں ہیں، انہاں تو بچو اور قرآنی آوازاں یاد کرو۔ کیریاں آوازاں؟ حدیث والیاں پیاریاں پیاریاں آوازاں یاد کرو۔ یاد ہوندا ہوئے تو انہوں
کہ ساڈے محبوب کریم نے دو چیزاں چھڈیاں تو دو چیزاں دی تعلیم دتی ہے، انہاں دو چیزاں نو ہی اساں اللہ اکبر پڑھ کے من کے کامیاب ہو سکدے ہاں۔ مسلماناں نو اللہ تعالی نے سمجھایا تساں جس ویلے قرآن نو چھڑ جاؤ گے، حدیث نو چھڑ جاؤ گے، پھر تواڈے اوتے اللہ دی طرفوں قہر تے عذاب آئے گا۔ آیا ہے کہ نہیں؟ خاموش تھپڑ لگ رہے ہیں، اس طرح دے اللہ اکبر تماچے رسید ہو رہے ہیں کہ بندے نو پتہ نہیں چلدا، پتہ نہیں مالدار بھی بڑا ہے لیکن اندے کول پیسے پورے نہیں ہوندے۔ یہ مہنگائی بے برکتی کیوں آئی ہے؟ قرآن دی پٹ کھا دی ویندی ہے، سریکی سمجھ آندی ہے؟ رسول دے فرمان دی، اللہ اکبر بغاوت دی وجہ تو بندے دنیا دے اندر ذلیل ہوندے پین، نہ قرآن نہ حدیث باقی سب کچھ۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے محبوب اسی تینوں شاعر نہیں بنایا تو شعر و شاعری کردا رہے۔ کیوں؟ عیسائی بھی شعر و شاعری دے پیچھے چل دن، ہندو بھی شعر و شاعری دے پیچھے چل دن، سکھ بھی شعر و شاعری دے پیچھے چل دن، تا مسلمان بھی اویں چلن۔ وڈیریاں تو پوچھو کون سی؟ گرو نانک صرف شعر و شاعری کردا سی؟ اودے کول کوئی اور علم تو نہیں سی؟ دنیا دے اندر لوگاں نو سمجھایا جا رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، خبردار شعر و شاعری دے پیچھے لگنا لے بھٹکے ہوئے لوگ ہوندن، گمراہ لوگاں دا کم ہے، قرآن نو چھڑ دے من، حدیث نو چھڑ دے من، اپنی مرضی دے بھنگڑے پاون۔ ہن ساڈے سٹیجاں تے 10 بجے تک 11 بجے تک وہ جیویں کراچی دے 2-4 منڈے ایکو تے نچ دے ہوندے نا، ایکو سنتے ساڈے بچیاں دا شوق ہے اسی بھی اویں نچ کے وکھائیے۔ میرے وس ہوئے تے میں آکھاں تانوں قرآن پڑھنا نہیں ہوندا، حدیث پڑھنی نہیں ہوندی؟ کیا ساڈے اسلاف دا اے طریقہ ہی کہ ایکو سون دے اوتے ہیکاں لا لا کے تے گیتاں گا گا کے تسی غلط قسم دے شرکیہ کلمات کہندے رہے ونجو؟ نہ انہاں نوں وحدت الوجود دا پتہ ہے، نہ انہاں نوں دنیا دے اندر اللہ اکبر کسے چیز دی سمجھے جویں او بول دے نے اویں تسی بول دے، انہاں دا عقیدہ کوئی نہیں۔ کسے دی زبان نہ بولو، قرآن دی زبان بولو، بندیاں دی زبان چھڈو، بندیاں دے رسول دی زبان بولو۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ، ترجمے دی ضرورت بھی نہیں، ایویں بات سمجھ آ جاندی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانہ تو اللہ کریم می وسا دیندے، بارشاں پا دیندے، کیویں پاندے؟ جس ویلے تو قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو رونا شروع کر دینا ہے، استغفار کرنا شروع کر دینا ہے، بخشش منگنا شروع کر دینا ہے، اللہ دے بوئے دے اتے آنا شروع کر دینا ہے، جب انہیں نیاز جھکانا شروع کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نو ترس ہوندا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، مالک نے کی اعلان فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات۔ اللہ تعالی نے فرمایا جس ویلے آسمان تو رب دی رحمت شامل حال ہوندی ہے، پھر بارش آ جاندی ہے، پھر اللہ کریم نے تواڈے واسطے دیکھو کیوں جی آسانی بنائی۔ بھائی خاموش رہے بھائی، کیوں جی سونی آسانی بنائی، کیوں جی پیاری آسانی بنائی۔ مالک نے فرمایا دیکھو دیکھو آسمان تو رب نے پانی بھیج دیتا، اللہ کے جا پانی آیا، کیوں جی سونا تو می وسایا۔ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ کدے تواڈے مال
وچ برکت آ جاندی ہے، کدے تواڈے بچیاں وچ خوشحالی آ جاندی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تواڈے باغات وچ اللہ کریم خوشحالی دے دیندا ہے، باغات نو زندہ کر دیندا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مالک اپنی رحمت دیاں نہراں چلاندا ہے۔ نہراں کس ویلے وگدیاں؟ جس ویلے بندے اللہ دے استغفار کر دن، توبہ کر دن، قرآن پڑھ دن۔ سارے استغفار اور سارے دعاواں تو وڈی دعا ہے قرآن دی تلاوت۔ یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ، فرمایا ایک پاسے سوال کرن والا سوال کردا ہے، دوسری پاسوں قرآن پڑھن والا قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قرآن پڑھن والے نو جواب ملدا ہے۔ او قرآن پڑھن والے بکھیاری سوالی تے سوال پہ کر دن، انتم الفقراء الی اللہ، ساری دنیا اللہ دے در تے فقیر تے منگتی بن کے آئیے، محتاج بن کے آئیے، وہ سوال کر رہے ہیں، پر تینوں بغیر سوالاں دے، کیوں جو تو قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، تینوں سوال کیتے بغیر منگن والے تو اللہ کریم اللہ اکبر ود عطا فرما دے سی، زیادہ مل جا سی۔ پر قرآن پڑھنا تو کجا سن دے ہی کوئی نہیں۔ ساڈے رسول کریم کی فرماندے نے اپنے یار نو آ قرآن سنا، اسی کدے قرآن تو سنیا نہیں۔ دو چار مولوی اس طرح دے متکبر ہیں کہ وہ دن ساڈے تو وڈا کوئی ہور عالم ہے، اسی ایویں منگوا لئیے دوسریاں دے، ایویں بلا لئیے، وہ جناب وہ کوئی ہور چیز پڑھ دینے، وہ نہیں ساڈے تو وڈا تو ہو رہا ہے کوئی نہ، تکبر کھا گیا ہے۔ پر آ ویکھ لیں رحمت کیویں شامل حال ہوندی ہے۔ اور کیری کیری بات دساں، اصل بدبختی کمبختی مہنگائی پریشانی دا حل یہ ہے کہ ساڈے پیارے پیارے بھائی صبح کھسوا بیٹھے نے، صبح انہیں کول شیطان نے کھو لئیے، صبح فجر دا وقت مبارک آئی، فجر دے وقت کدے تسی جلسہ کیتا ہے؟ کدے مولوی نو آکو صبح صبح درس دے وے، وہ دا یار دیوارہ نو سناواں ہیں؟ آکھے نا کوئی مولوی صاحب پہلے وقت ہوندہ ہی نا، وہ دن مولوی صاحب رات دا جلسہ لوگ گھاٹ ہوندن، فجر دی نماز ساڑی مسجد سارا پنڈ آ کے نماز پڑھ دیں، تسی فجر دا درس دے ہوگے بڑی برکت آئے گی۔ لیکن ہون فجر ویلے بندے کتھے ہوندن؟ ایویں ستے پہن جیویں کٹے زبا ہوئے پہ ہوئے، کھراٹے پہ مار دینا ہے، کھراٹے۔ ایک بیچارے نے ایک وڈے چودھری دی نیند دی کیسٹ بھر لئی، کی تھی؟ تو بھر کے نا میں نو آکے کہندہ کاری صاحب وہ موبائل بھری کردائی، کہندہ کاری صاحب یہ کیری آواز ہے؟ میں کہا یار تھوڑی دیر سوچ کے میں کہا میں نو تو لگتا ہے کتے تو اتھے کھونڈتے گیا جتھے کٹے زبا ہوندن تے کسائی زبا کر دن اور خر خر کر دن، وہ کہنا کٹا نہیں زبا ہویا پیا ہے، چودھری زبا ہویا پیا ہے۔ ساری رات دوڑا لان گے، اتھے محفل ہو رہی ہے، اتھے بیٹھے نے، اتھے کٹھے، اتھے تاج کھیلے جا رہے نے، اتھے ویسیار ویکھے جا رہے نے، اتھے کیبلہ نے، اتھے فیصلے ہو رہے نے۔ جدوں آیا وقت صبح دا شیطان نہیں دے کل فجر کھس لئی، شیطان نے کھو لیا برکت والا وقت۔ کیویں؟ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اچھی آگ سبحان اللہ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجر دا وقت کھسوا بیٹھے ہن برکت کتھوں آوے؟ مہنگائی تیرے میرے واسطے ہے. جدو مثال دینی ہوئے نا اولاد دی، ساڈے مواحد علماء جڑے نا بیان کر دین، او دسو بھائی پرندیاں نو بچے کون دیندا ہے؟ حیواناں نو بچے کون دیندا ہے؟ جویں حیواناں نو بچے کون دیندا ہے؟ اللہ. تے حیواناں نو رزق کون دیندا ہے؟ اللہ. انہاں واسطے مہنگائی کیوں نہیں ہوندی؟ کدے سوچا ہی؟ چڑیا، جنگل دے درندے، مچھلیاں، سمندر وچ رہن والے مخلوق، نباتات، جمادات، انہاں واسطے کوئی مہنگائی نہیں. وہ تو ہور ودے جا رہے ہیں. مالک وہ ہے کہ جرا اولاد دیندے رزق بھی وہ دیندے. تینوں رزق کیوں گھٹدا جا رہا ہے تیرا؟ روز بروز پریشان. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ تیرے کول کچھ پاپ ہوئے، خطاواں ہوئی ہیں. کدے نیت خالص نہیں. جس ٹائم ویکھدا ہے نا ہن پوری کچھ نہیں ہوندی، اے نہیں سوچدا میں قرآن پڑھ لواں، اے نہیں سوچدا میں نماز پڑھ لواں، بلکہ سوچدا اے ہے کہ میں کسے طریقے اپنے بچے نو ذبح کر دیواں. کیویں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. بہت بڑا گناہ ہے اولاد نو قتل کرنا. گھر جا کے بیٹھن گے، گھر والی نال مشورہ ہو رہا ہے، ہن کی کریے؟ پوری تو کچھ نہیں ہوندی. انہیں کہ بچے ختم خدا دو، بچے قتل کرا دو بس. ہن دوسرے دی مخلوق، دوسری مخلوق نو ختم کرنا لے وہ رسول پسند نہیں کر دے. ساڈے محبوب کریم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایک دن ویکھ دے نے چڑیا دا گھونسلا جنوں سریکی وچ آلنا کہندے نے. آلنا ویکھیا، گھونسلا ویکھیا، وہ ادھا جلیا ہویا ہے تے ادھا باقی ہے. محبوب کریم وہ چڑیا دا گھونسلا اٹھاندے نے تے نال صحابی نو تعلیم دے رہے ہیں. او میرے یار دیندار، خیال کرنا اللہ دے سوا کسے نو اجازت نہیں کہ اللہ دی مخلوق نو کوئی اگ دی سزا دے. انہاں بندیاں نو کیویں رزق ملے جنہیں اللہ دی مخلوق نو گولیاں مارن تے نجائز مارن، اللہ دی مخلوق نو اگ برساون تے اللہ اکبر نجائز برساون، نجائز حملے کر دیون، نجائز ڈاکے پا دیون، نجائز اللہ اکبر بندیاں نو اللہ اکبر اگ وچ اللہ اکبر مبتلا کر دیون. ایک گولی مارنا اگ لانا ہے. رسول تو پرندے دی اللہ اکبر گھونسلے نو اگ لانا پسند نہیں کردا. تو راہ ویندے بندے مسافر دا موٹر سائیکل کھوڑ واسطے اون دی جان نو اگ لا دیندا. پھر برکت کیویں آویں؟ اتنا ظلم ہی ہووے، معصوم بچے بھی ذبح ہو رہے ہوویں. اللہ اکبر. تن مظلوماں نو، پردیسیاں نو اللہ دے محبوب کریم نے فرمایا قرب قیامت اس طرح دا وقت ہو سی، مارن والے نو پتہ نہیں کہ میں قتل کیوں کر رہا ہاں، تے قتل ہون والے نو، شہید ہون والے نو پتہ نہیں کہ میں نو ماریا کیوں جا رہا ہے. معلوم ہوندہ ہے آج او حالات آ گئے نے کہ درندگی چھا گئی. اللہ اکبر. جہالت آئی کہ کسے کوئی بندہ ایجنسی دا ایجنٹ بن گیا، کوئی کسے دا ایجنٹ بن گیا، کوئی کسے دا ایجنٹ بن گیا. نوٹاں پیچھے بندے ویکھ دے نہیں کہ اے قرآن پڑھن والے نے، نوٹاں پیچھے ویکھ دے نہیں کہ سفید ریش نے، نوٹاں پیچھے ویکھ دے نہیں کہ میرے بھائی نے، نوٹاں پیچھے ویکھ دے نہیں کہ کلمہ پڑھن والے نے، نوٹاں پیچھے ویکھ دے نہیں کہ نمازاں پڑھن والے نے. وہ دنیا دے لوگو آؤ ویکھ لو اللہ تعالیٰ جدو ناراض ہوندا ہے مالک نے اپنی ناراضگی سمجھا دیتی کہ آؤ میرے رسول دے طریقے نو سمجھو. رسول دا طریقہ اے آئی کہ دنیا دے اندر حسد چھڑ دیو، تعصب چھڑ دیو، عداوت چھڑ دیو، اپنے دل دے وچوں کینہ کڈ دیو، دل وچوں بغض کڈ دیو. مسلماناں دے حق دے اندر اے سمجھو کہ میرے تو دوسرا مسلمان اچھا ہے. کی سمجھو؟ ایک دن ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی نے چڑیا دے بچے پھڑ لے. کی کیتا؟ دو بچے پھڑے تے چڑیا اون دے سر دے اوتے پھر پھراندی پھردی ہوئے.
محبوب کریم فرماندے نے جا جتھوں اے بچے پھڑ کے ہیں اتے چھڑ گیا. اتنی رحم دل اسلام، اتنی اللہ اکبر رحم دل رسول، اتنی رحم دل طریقہ، لیکن تینوں سمجھ نہیں آئی کہ آج تیرے بچیاں تے ترس کیوں نہیں کھادا جا رہا. رات نو اللہ اکبر سزا وے کی سزا کنجی مل دی ہے. رات نو ساری رات اللہ اکبر یہ سو نہیں سکیا. کیوں؟ جی میں سون لگتا ہے اوہ بجلی چلی جاندی ہے. وڈے مجرم نو سزا پتہ ہے کون دیندے ہیں؟ پہلے جڑے تفتیشی افسر ہوندے ہیں نا پرانے، وہ وڈے مجرم نو نیند نہ کرن دیندے ہیں. کی نہ کرن دیندے ہیں؟ نیند نہ کرن دیندے ہیں. ڈیوٹی لاندے ہیں بھئی نو نیند نہ کرن دے. وہ 2 4 5 10 دن آپے دسے گا کوئی گل ہے. ہن تیری نیند کتھے گئی؟ اے جی میں سومن لگدا ہے اوہ بجلی چلی جاندی ہے. ادھی راتوں بعد وڈے وڈے شہراں دے اندر وڈے وڈے ڈھڈ والے بندے بنینا پا کے کئی لاچے پا کے پھر دے پہلو. چودھری صاحب سون دے کیوں نہیں؟ کہنا بجلی چلی گئی. اے سی نہیں سون دین دے، اے سی نہیں سون دین دا. انہوں اللہ اکبر آرام کتھے گیا؟ مالک نے فرما دیتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تیری معیشت اس ویلے برباد ہو سی جس ویلے تو قرآن نو چھڑ دے سے، جلے نماز نو چھڑ دے سے. قرآن وی ذکر ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہیں میری یاد نو چھڑ دیتا ان دے رزق دے اندر اللہ اکبر دنیا دے اندر ان دی معیشت نو اللہ برباد کر دیندے. تینوں سوچ نہیں آئی؟ میں عرض تیرے مطلب دی گل کردا پیاں پر تو مینوں اپنا مخالف بنائی جان. جنگ کرنی سی کافر نال، لیکن ان بھائی بھائی دی جنگ ختم ہوندی نہیں. برکت کتھوں آوے؟ فرمایا اس قوم نو برکت نہیں مل سکتی جری قوم لڑائیاں میں زندگی گزار. 2 بندے لڑدے نے اللہ اکبر 2 نقصان ہوندے نے. ایک تو جسم دی برکت چلی جاندی ہے صحت ختم، دوسرا مال دی برکت چلی جاندی ہے مال بھی ختم. لڑائی کیتی 2 بھائیاں نے، ایک بلڈ پریشر دا مریض بن گیا تو دوسرے نو دل دا دورہ پہ گیا. تو مال انہاں دا جسم دی برکت بھی گئی تو نال ہویا کی؟ میرے واز دا کی فائدہ، میری تقریر دا کی فائدہ جے میرے ویران دی زندگی نہ سور سکے، جے اللہ اکبر مسلمانہ دی زندگی نہیں سدھر دی تو میں نو تقریر کرنی نہیں چاہی دی. تقریر دا تو تب فائدہ ہے، واز دا تو اس ویلے فائدہ ہے جلے ساڑی ادمیت دے اندر تربیت آویں، ساڑی تربیت ہوویں اللہ اکبر ادمیت آویں، سانو دنیا دے اندر راون کھاون پاون تے رب مناون دا ول آ جاوے. واز دا کیا فائدہ ہے؟ آئے چسکے ڈوڑے افسانے سنے اور چلے گئے، کوئی پتہ نہیں. میں اپنے دل دی گل تینوں دس رہا. محبوب کریم دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے جدو 2 بندے لڑدے نے 2 نقصان ہوندے نے. ایک انہیں دے جسم دی برکت چلی جاندی ہے، دوسرا انہیں دے مال دی برکت چلی گئی. محکمے والے کھا گئے. کیویں؟ مال لٹ گئے محکمے والے. انہاں کیا اسا تیرے پیمانے او جریب ادھر کر دیتی، تھوڑا جہاں پتھر پٹ کے او قلعے بندی غلط کر دیتی، تھوڑا جہاں عکس غلط بنا دیتا، تھوڑا جہاں نقشہ غلط بنا دیتا، قلعے بندی غلط کر دیتی، خسرہ غلط لا دیتا. معلوم ہی ہوندا ہے ایویں لٹیندے گئے دوویں بھائی. او بھی عکس مساوی لئی پھردا ہے، او بھی عکس مساوی لئی پھردا ہے. دوویں قبراں میں چلے گئے نے، زمین اتھے دی اتھے پئی ہے، مقدمہ ختم ہویا کوئی نہیں. وجہ اے برکت کتھوں آوے؟ برکت آنی سی یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سمجھ نہیں؟
پتہ نہیں ساڈے ویراں نوں ہے کی کدوں سمجھن گے اتنے بڑے بڑے خسارے اتنے بڑے بڑے نقصان آؤ ویکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اے بات سمجھا دیتی حدیث دے اندر اے بات سمجھائی کہ برکت کیری چیز دے اندر ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ فجر نال قرآن پڑھنا ہے فجر نال اللہ دا قرآن دس رہا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ بھائی سیدھا ہو کے بیٹھ تو جوان آدمی بڑھڑے بندے نو اجازت ہے باہمیں لیٹ ہی جاوے کیوں بھائی جوان آدمی تو اپنی یہ کمزوری نہ بھی کھاوے نا میں سنا رہا جوانہ نو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ صبح ہو سی نا تو تواڈے کو سوال ہو سی ہاں بھائی چودھری اکھاں تیریاں لال ہیں تو رات کی کردہ رہے ہیں تو پھر جواب دے میں کہ ڈیرہ غازی خان مرکز توحید تو ایک طالب علم آیا انہیں سانو آکے ایک جملہ یاد کرایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ سارے مل کے آکھو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ زندگی بھر زیور بنا لو گانا بنا لو یاد کر لو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ بیبیاں بھی یاد کر لو بھائی بھی یاد کر لو مائیاں بھی یاد کر لو بزرگ بھی یاد کر لو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ جس ٹائم فجر نال تو قرآن پڑھ سے پھر ویکھی برکت کی میں ہوندی ہے اللہ دی طرفوں برکت ایویں ٹھاٹا مار سی رحمت دی اللہ اکبر اتنا اس طرح اللہ دی رحمت آ جا سی ایک کرڑکل محض نہ پھڑکل کڈ باندیاں مکھن سوائے ہل او لسیاں پلاول تسیاں نو جنہ وقتی کھیر جوائے ہل رومل اتے جوڑ رکھل وچ بھانڈیاں دے اجھوں وپاری آئے ہل کلیم او کیا لسیاں پلے سل تسیاں نو جنہ جم دے کھیر پھٹائے کھیر سریکی کہندے نے دودھ نو تو ساڈیاں ماواں ایک مائی سارے چک نو لسی پلیندی آئی ایک مائی وہ لسیاں رہی ہیں تواڈے کول وہ وقت کھسیا گیا ہے جیندے گھر دے اندر دودھ ہویا مکھن ہویا لسی ہویا آدھن ساڈے گھر بخت ہے کیا دین ہن بندہ کم بخت کیوں ہے بخت کتھے گیا ہے وجہ کی ہے تیرے کول دودھ اللہ نے کھولے آئے لسی بھی تیرے گھروں ختم دودھ بھی ختم مکھن بھی ختم وجہ کی ہے وجہ یہ بے قدرہ بنیا ہے کی کہتی ہے انہیں اپنے چکوں ڈبا چکیا گھی دا تو لے گیا ہرون آباد لے گیا فورٹ آباس اتھے کی کہتے گھی دا ڈبا فروخت کر کے تو واپس جدو آن لگا نا تو تماخوں دے پوڑے لے کے گھر آ گیا کی میں ہن برکت کتھے ہوئے بابا جی سوٹی دیا جی برکت کنوں ملنی چاہیے دی سی سمجھتی نو ہے کوئی نا وہ ساڑیاں وڈیاں ماواں وہ تا اپنے گھر دا گھی دودھ لسی ویچن عیب سمجھتی ہاں کی میں تیرا حالے بنیا دودھ بھی تو ویچ دیتا لسی بھی ہوئی کوئی نا مکھن تو ویچ دیتا کریمہ کڑا مشینہ آئی ہیں انہاں سارے لے گئے بے برکتی ہو گئی دنیا والے نو سبق ملیا آؤ لوگو انہاں دا عقل ویکھو اے مکھن ویچ کے تماخوں گھر لئی جاندے نے میرے کھول پوچھن لگے قاری صاحب ایک دن 14 اگست تھی فیصلہ آباد ہے تو میں نے آکھن لگے قاری صاحب پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ میں کہ ہاں تو ایو لیکن ہون کچھ اور بن گیا ہے ہون کی بنیا ہے کچھ اور طرح بن گیا ہے جانا جمانہ نے دیتیاں لا الہ الا اللہ واسطے وطنوں بے وطن ہوئے تو لا الہ الا اللہ واسطے جھوکاں لڑائیاں تو لا الہ الا اللہ واسطے مال دولتاں لٹائیاں تو لا الہ الا اللہ واسطے ہجرت کیتی تو لا الہ الا اللہ واسطے مہاجر بنے تو لا الہ الا اللہ واسطے لیکن ہون مطلب ہو رہے کی میں پاکستان دا مطلب کیا ملہ بانت ڈھڈ ودھا کی میں
اللہ اکبر. پاکستان دا مطلب کیا حاکم بانت رشوت کھا. ویکھیا نہیں پاویں 50% انہاں دی تنخواہ اج اعلان سی بھی ود گئی ہے 100 ودی جاوے انہاں حرام کھان تو بعد نہیں آنا. کدے ویکھیا جے جڑا وڈا افسر ہے نا اون دے ایتھے پیٹی ماری نے کی کیتے نے انہوں بیلٹ کہندے نے ای انداز. ایک دن میں گھر بیٹھا سی تے او دانے والی کلہوٹی میں لے کے اون دے درمیان وچ پیٹی وجی ہوئی ہے. میں انہوں ویکھ کے تے باہر نکلا تے ایک افسر سامنے آیا انہوں بھی پیٹی وجی ہوئی ہے. وہ دانے والی کلہوٹی تو میں اندازہ لا لیا کیویں میں کہا جی میں انہوں درمیان وچ پتری ماری نے نا بھی اندہ پیٹ پھٹ نہ جاوے. کیوں ساڑھے صاحب انہوں نے بھی تھے پیٹی لگی پئی بھئی انہیں جندہ قتل ہو گیا ہے ان دے کول بھی کھانا ہے تے جرا قتل کرنے والا ہے ان دے کول بھی انہوں ہی کہندہ ہے خرچہ دے انہوں ہی کہندہ ہے خرچہ دے. ادھروں تنخواہ بھی ملنی ہے اللہ کریم نے سمجھ دینی ہے تو حلال والیاں برکت مل جانی. کیویں برکت ملنی ویکھ لیں. پاکستان دا مطلب کیا حاکم بنت رشوت کھا. پاکستان دا مطلب کیا کسانہ نے کی سمجھا ہے پاکستان دا مطلب کیا مکھن ویچ تماخو کھا. ایمیں تھی گیا غلط مطلب سمجھائے تو. ٹائم ہو گیا ہے میں ختم کروں. میرے برادر مکرم مناظر اسلام محقق العصر خطیب ذی شان پیارے سید سبتین شاہ صاحب نقوی آپ سرگودہ اللہ دے فضل نال تشریف لے آئے نے. اگر تسی تھک گئے ہو تو میں باس کر دیں بھائی. تو میں تا جے تمہید شروع کیتی سی میں سوچا بھی تمہید شاید پچھو کوئی نہ آوے تو میں چلو 2 گھنٹے تو لا ہی لواں. پہلے جو میں سٹیج تے آئے نا میں 9 بجے آ گیا سی. قاری صاحب اتے آؤ نا یار کتھے بیٹھ دے پہ ہو تسی بھی آ جاؤ. جزاکم اللہ. ادھر بھی آ جاؤ. میں تقریباً 9 بجے جس ٹائم اتھے آئے نا اتے ہیں تو میرا ارادہ سی بھی 10 11 12 2-3 گھنٹے میں واز کر لے سا 2-3 گھنٹے شاہ صاحب کر لے سا. پر وہ کہندے رہے بھی مولانا صاحب جی میں ہدایت دے میں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں بھئی کیری گال میں سنا رہا تو یاد ہے بے برکتی بدبختی کم بختی تیرا میرا مقدر کیوں بنی. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ فجر تیرے کول شیطان کھس کے لے گیا ہے. نہ مولوی قرآن پڑھدا ہے نہ شولوی قرآن پڑھدا ہے نہ امام قرآن پڑھدا ہے نہ مقتدی قرآن پڑھدا ہے نہ شہری قرآن پڑھدا ہے نہ دیہاتی قرآن پڑھدا ہے نہ بیٹا قرآن پڑھدا ہے نہ بابا قرآن پڑھدا ہے. معلوم ہوندہ ہے جس ٹائم تو فجر ویلے قرآن پڑھدا ہے پھر بختی بختن جس ویلے اللہ اکبر تو فجر دا قرآن چھڈیائی تو آغاز تو بسم اللہ انجام اللہ آپ جانے. مونڈی تو چنگا نہیں بنیا تو پھر تینوں برکت کیویں ملے. وے کیا کر چڑیا صبح اٹھ دیئے ہون درخت دے تھلے بیٹھے ہو کوئی آواز آ رہی ہے فجر نال جیویں سفیدی ہو سی تو آواز آمن لگ جا سی. وہ کیوں وہ اپنا رزق منگ دی ہوندی اللہ تے. اللہ تو سوال کر رہی ہے. حدیث رسول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں اے مینڈک جرا ساڑھے نزدیک حقیر چیز ہے. اللہ دے رسول فرمائے مینڈک نو ماریا نہ کرو اے اللہ دا ذکر کر دے. ساڑھے نبی کریم نے فرمایا ہے مینڈک نو نہ ماریا کرو اللہ دا ذکر کر دے. ویکھ لے قرآن دس رہا ہے دنیا دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر دیئے پر تینوں کی ہویا ہے کہ تو ستا رہنا ہے. جس ویلے رب نو راضی کرنا ہے تو راضی کر نہیں سکدا. نہ فجر ویلے تو نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا.
پھر ہویا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو سورج نکل آندا ہے شیطان انہوں تھپکیاں مارنا ختم کر کے ایندے کان دے اندر نجاست سٹدا ہے پیشاب والی تے نال چلا جاندا ہے۔ ہن دسو جیندے دماغ وچ پیشاب شیطان دا رچا ہوئے وہ سارا دن کی کرسی؟ خیر دی توقع ہے؟ یا سودی کاروبار کرسی، یا فلماں ویکسی، یا گانے ویکسی، یا جھوٹ بولسی، یا ملاوٹ کرسی، دغا بازی کرسی، پھر مالک نو ناراض کرسی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب کریم دا طریقہ کیے سونا رسول تو فرماندا ہے آ میرا یار مینوں قرآن سنا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث سنا رہا سی نا، پیارے محبوب کریم نے فرمایا آ میرے یار مینوں قرآن سنا۔ صحابی کہندا ہے سونیا تو صاحب قرآن، کی فرمایا؟ تو صاحب قرآن، میں تانوں قرآن سناواں؟ ہاں ہاں۔ فرمایا میں دوسرے دی زبان تو قرآن سننا پسند کردا۔ جدوں قرآن سنان والے نے قرآن سنایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں قرآن کریم دی تلاوت شروع کی تھی، سورہ نساء دی ابتدا تو آغاز کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا میں قرآن سنا رہا، محبوب کریم قرآن سن رہے ہیں، اچانک آواز آئی جس ٹائم میں پڑھن لگا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ جدوں اے آواز آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ محبوب کریم فرماندے نے قال حسبک، قال حسبک، ٹھہر جاؤ بس کرو۔ صحابی کہندے میں حیران ہو گیا کہ پہلے تو فرماندے سن قرآن سنا اور سنا، تو ہون فرماندے نے بس کر۔ کہندے میں جدو تلاوت قرآن دا اختتام کیتے پیارے محبوب دے پیارے چہرے نو ویکھیا ہے، سارا چہرہ ہنجواں دے نال تر ہو گیا سی، داڑھی مبارک بھی ہنجواں دے نال تر ہو گئی ہے۔ سونا رسول قرآن سن کے رو رہے ہیں۔ سب تو وڈی ساڈی غلطی یہ ہے اسی اپنے بچیاں نو مسجد تے بھیج دیندے ہیں، پراگریس چیک نہیں کردے۔ آخری بات ہے بھائی، وہ کس طرح اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ماں باپ، او بھائی آخر والے خاموش رہو بھائی، دیکھو ماں باپ ساری پراگریس چیک کر دیں، کس طرح؟ انہاں نو سمجھ کوئی نہیں۔ دنیا دے معاملات، بیٹے نے دکانداری شروع کیتی ہے نا، تو باپ بھاویں چل نہیں سکدا، لاٹھی دے سہارے جا کے دکان وچ بیٹھا ہے تو چشمے لالا بار بار ویکھدا بیٹھا ہے، دل دے اندر خوش ہوندا پیا ہے کہ ساڈے منڈے ہن روزگار والے ہو گئے الحمدللہ۔ بھائی نے فصل بیجی ہے نا، تو بھائی دوسرا جڑا ہے بھاویں جتنا وڈیری عمر دا ہے اپنے بھائی دی فصل ویکھن واسطے چلا جاندا ہے، خوش ہوندا ہے۔ بیٹا چھوٹا اوپر پڑھدا ہے، پرائمری پڑھدا ہے، سکول چلا گیا ہے، ماں کہندی ہے مینوں کوئی پہاڑے سنا، بہنا کہندی ہے سانو ریاضی لکھ کے دکھا، باپ کہندا ہے بیٹا کوئی سپیلنگ تو سنا، اور بھائی آیا تو کہنے لگا مینوں املاءات لکھ کے دکھا۔ اتنا تیری فیس، اتنا تیرے اخراجات، سب کچھ چیک کر دینے۔ کدے بچے نو اے نہیں سوال کر دے کہ برخوردار آ سانو قرآن سنا، کیتا جے سوال کیوں؟ لگا کچھ نہیں، مسجد گیا ہے بغیر فیس دے۔ جتنی مہنگائی ہے ویکھو ذرا،
جتنی مہنگائی ہوندی جا رہی ہے قرآن کریم مسجد جو تو فی سبیل اللہ مل جائے گا. جتنی مہنگائی ہوندی جا رہی ہے استاد مساجد دے فی سبیل اللہ، آؤ فی سبیل اللہ. لیکن بدبختی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے نو مسجد بھیج کے پھر پراگرس شرم دے مارے چیک نہیں کر دے. وہ کہندے نے قاری صاحب ساڈا بچہ دال خورا بن گیا ہے لیکن قاری نہیں بن سکیا. کیویں 10 مدرسے پھر کے اور رمضان شریف وچ کدے ماں باپ نے قرآن نہیں سنیا، جمعرات انہوں پیسے دے دیتے نے قرآن نہیں سنیا، نہ حدیث سنی نہ قرآن سنیا. نتیجہ نکلا کہ بچہ جے رہے ہو رلدیاں 2-4 شعر و شعری تو نے یاد کر لئیے قرآن بھلا بیٹھا ہے. یہ وجہ ہے بدبختی بے برکتی دی. کیری بات دساں. اللہ تو دعا اللہ پاک عمل دی توفیق بخشے، اللہ اخلاص نصیب فرماوے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانن ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تواڈے صورتاں نو نہیں ویکھدا، مالک تواڈے مال نو نہیں ویکھدا، بلکہ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تو تواڈے دلاں نو ویکھدا ہے، تواڈے عملاں نو ویکھدا ہے. اللہ تو دعا اللہ کریم سانو قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق بخشے، سانو قرآن و حدیث اپنی زندگی دا زیور بناون دی توفیق بخشے. اللہ سانو اخلاص نصیب فرماوے. اللہ کریم انہیں داعیان حق دی عمر دراز فرماوے جنہیں صبح و شام بستی نگر اللہ دے دین دی سچی دعوت پہنچان دے اندر پوری طرح کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جنہ دوستان نے اہتمام کیتا ہے، انتظام فرمایا ہے، اللہ انہاں دا انتظام کرنا قبول فرماوے. اللہ سا سارے دا چل آنا مبارک بناوے. اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا ساڈی نجات دا ذریعہ بناوے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ.